کے کہ میں کچھ عرض کروں، ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے اپنے بارے میں کہ جیسا کہ مجلس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ جو الفاظ واقعاً میری نظر میں بہرحال میرے لیے حد اقل شایع نشان نہیں ہے، ورنہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ شایع نشان نہیں ہے، اس طرح سے اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ عمدۃ الواعظین، عمدۃ المتکلمین، فخر المتکلمین، یہ سارے القابات مولا کائنات کے علاوہ کسی کو زیبا نہیں دیتے، لہذا درخواست ہے کہ اگر اعلان کیا جائے تو کافی ہے کہ مولانا کا اعلان کر دیا جائے۔ بہت بڑا القاب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ کلمات جن کو میں نے سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا، یہ مولا کائنات کی زندگی کے آخری الفاظ، یعنی وہ الفاظ ہیں کہ جس وقت طبیب نے آ کر مولا سے یہ کہا تھا کہ مولا وصیتیں کر دے، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو مولا ایک سرمایہ زندگی کے طور پر اور اپنی زندگی کا نچوڑ اور خلاصے کے طور پر نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد اور اپنے اقربا اور اعزاء کو یہ سپرد کر کے جا رہے ہیں، بلکہ حسنین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں بیٹا یہ میری وصیت تمہارے لیے بھی ہے اور تمام مومنین کے لیے بھی ہے، اور جو قیامت تک تمام مومنین آئیں گے ان کے لیے۔ مولا نے اس وصیت میں ابتداءً پہلے اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا اور اس دنیا کے بارے میں فرمایا کہ اب وہ لمحات آ چکے ہیں کہ علی تم سے جدا ہو رہا ہے، علی اب اس دنیا سے جا رہے ہیں، شاید کہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، اب اس کے بعد میں تم سے مل نہ سکوں گا۔ علماء اس جگہ پر تحریر کرتے ہیں کہ یہ وہ وصیت ہے کہ جس میں مولا پر غش طاری ہوا تھا، اور جس کے بعد مولا کو جب افاقہ ہوا تو امام حسن علیہ السلام نے سوال کیا بابا آپ پر ابھی غش طاری ہو گیا، لیکن عجیب کیفیت دیکھ رہا ہوں، کہا میں نے ابھی خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اللہ کے حبیب میرے زخموں سے گرد و غبار ختم کر رہے ہیں، میرے خون کو صاف کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسول فرما رہے ہیں کہ علی اب تم بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو، اور میں نے رسول سے شکوہ کیا تھا اے رسول اللہ دیکھو آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا کہتے ہیں فَإِنَّ وَصِيَّتِي فَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا۔ آج اس سال کی مجالس اعزا جیسا کہ ہر مجلس میں تکرار کیا جا رہا ہے کہ مجالس اعزا کا عنوان یادگار 1400 سالہ شہادت مولا کائنات، یہ سال وہ سال ہے کہ جس میں آج 1400 سال مولا کائنات کی شہادت کو گزر چکے ہیں، اور ہم جب بھی کوئی پروگرام کریں یا جو بھی کوئی پروگرام کرتا ہے اس تک پہنچنا اور اس کے لیے ایک نہ ایک مقصد اور ہدف ضرور ہوتا ہے اس پروگرام کا، اور اس سال کی ان مجالس کا ہدف اور مقصد ہی یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ان مجالسوں کے ذریعے مولا کائنات کی سیرہ زندگی، مولا کائنات کی تمنائیں آرزویں، وہ باتیں کہ جو مولا کائنات ہم سے چاہتے تھے ان کو بیان کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ مولا کائنات کی معرفت حاصل کی جا سکے۔ مولا متقیان ارشاد فرما رہے ہیں کہ اما وصیتی فَأَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، میری وصیت یہ ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کے ساتھ کہ جس کی ذات پاک و پاکیزہ ہے، جس کی حمد و ثنا کرنا کسی بھی انسان کے بخش کی بات نہیں ہے،
اگر کائنات میں کوئی شخصیت، کوئی ذات، اگر ذات ایسی ہے کہ جس کی حمد و ثنا کی جائے تو وہ صرف اور صرف پروردگار کی ذات ہے۔ فَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے کسی کو شریک قرار نہ دیں۔ میری وصیت ہے کہ کسی کو بھی اللہ کا شریک قرار نہ دیں۔ یعنی مولائے کائنات کہہ رہے ہیں میرے بچوں، اے آنے والی دنیا تک، جہاں تک کہ میرا پیغام پہنچے، ہمیں دنیا میں بھیجنے کا صرف اور صرف مقصد ہی یہی تھا کہ پروردگار عالم اپنی توحید کو پہچانوانا چاہتا تھا۔ خدا نے ہمیں اسی لیے بھیجا تھا کہ دنیا والے اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ ہمیں پروردگار نے اس کائنات میں اسی لیے بھیجا تھا کہ ہم اس تک لوگوں کو پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک نور کو خلق کیا۔ اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے جس نور کو مالک کائنات نے خلق کیا وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ محمدن فلا تضيعوا سنتا۔ اور دوسری جو میری وصیت ہے بعد پروردگار، دوسری وصیت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پامال نہ کرو، ان کی سنتوں کو ضائع نہ کرو۔ تمسکوا بہذین العمودین، کہ دو ستون ہیں، ان سے تم تمسک حاصل کر لو، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَأُوقِدُوا ہَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ، اور ان دونوں چراغوں کو ہمیشہ روشن رکھیں۔ اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جائیں اور ہمارے معصومین علیہ السلام کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں، معصومین علیہ السلام ہم سے خوش ہوں، تو مولا کہہ رہے ہیں اوقدوا ہذین المصباحین، ان چراغوں کو اپنے دلوں میں روشن رکھو۔ فَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، نہ اللہ کا کسی کو شریک قرار دو اور نہ رسول کی سنت کو ضائع کرو۔ یہ جملے بہت آسان ہیں۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خدا بند عالم کے سامنے کسی کو بت بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ شرک یہ نہیں ہے کہ ہم غیر خدا کے علاوہ، صرف شرک یہ نہیں ہے کہ ہم غیر خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنے لگے، کسی اور دوسرے کا مجسمہ بنا کر اس کی پیروی کرنے لگے، بلکہ شرک کی متعدد اقسام ہیں، جن میں سے سب سے ظاہر ترین قسم یہی ہے کہ انسان اللہ کے مقابل میں کسی کی عبادت کرنے لگے، اللہ کے مقابل میں کسی کا مجسمہ تیار کر کے اس کی پرستش اور اس کی عبادت کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے۔ لیکن اگر ہمارے اعمال اور حسنات بھی اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی ریاکاری پائی جاتی ہے تو یہ بھی ایک شرک ہے، اور اسے شرک و شرک خفی کہتے ہیں، کہ ایک ایسا مخفی شرک ہے، یہ ایک ایسا بت ہے کہ جو ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بت اگر ہم اس کو نہیں نکال کر پھینک سکتے تو یہ ہماری ساری عبادتوں اور ساری محنتوں اور ساری کاوشوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم ہزار رکعت روزانہ نمازیں پڑھتے رہے، خمس و زکوٰۃ دیتے رہے، یتیموں کی پرورش کرتے رہے، دولت و ثروت کو راہ خدا میں خرچ کرتے رہے، لیکن اگر اس میں ریاکاری کا ذرہ برابر بھی شاید عطا کرتا ہے تو یہ ہمارے سارے اعمال بیکار، یہ بھی ایک شرک۔ اگر ہم کوئی بھی کام اس لیے انجام دے رہے ہیں کہ دنیا والے ہماری حمد و ستائش کریں گے تو یہ بھی شرک ہے۔
اسی لیے مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، کہ پروردگار میں نے تیری عبادت نہ تیری جہنم کے خوف سے کی ہے اور نہ ہی تیری جنت کی لالچ میں نے عبادت کی، بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک، کہ میں نے تجھ کو مستحق عبادت سمجھا ہے اس لیے میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ لہذا مولا کائنات دنیا والوں کو بتا رہے ہیں فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَن لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ شرک یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر یہ شک پایا جائے یا یہ وہ تمنا اور آرزو پایا جائے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ مجلسیں برپا کر رہا ہوں، یہ اچھے کام کر رہا ہوں، دنیا والے اس پہ داد و تحسین دیں گے تو اس کے سارے اعمال ابت کر لیے جائیں گے، اس کے سارے اعمال بیکار جائیں گے۔ مولا کائنات بتا رہے ہیں، اسی لیے مولا کائنات کے اگر خطبات کا مطالعہ کیا جائے تو مولا کائنات صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، سب سے پہلا خطبہ جو ہے نہج البلاغہ میں وہ اسی کائنات کی خلقت اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی شناخت کے بارے۔ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز جو اس دنیا میں ہے وہ معرفت خداوند عالم۔ آج دنیا کے اندر واقعاً اگر مظلوم ترین کوئی ذات ہے تو وہ صرف 3 شخصیتیں ہیں، 3 ذات۔ ایک ذات پروردگار کہ جو بہت زیادہ مظلوم ذات ہے، کہ جس کو آج تک دنیا والوں نے نہیں پہچانا، اور اسی ذات والا کی مظلوم ترین کتاب قرآن کریم کہ جو آج بھی جس کو مالک کائنات نے دنیا کے زندہ لوگوں کے لیے دستور العمل بنا کر بھیجا، ہم نے اس کو مردوں سے مخصوص کر دیا ہے۔ ہم جگہ جگہ معجزات تلاش کرتے ہیں، کہاں پانی نکل رہا ہے، کہاں پر روشنی چمک رہی ہے، اس کے لیے ہم دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں، کہاں پتوں پر کیا لکھا مل رہا ہے وہاں سے مٹی نکال نکال کر ہم لا رہے ہیں۔ ہم جہاں روشنی ہو جائے وہاں ماتم کرنے لگتے ہیں، معجزات تلاش کرتے کرتے کبھی ہم رائے بریلی جاتے ہیں تو کبھی جوگی پورے جاتے ہیں، کبھی حسین ٹیکری جاتے ہیں، لیکن جو گھر کے اندر زندہ و جاوید معجزہ ہے اس کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ یہ معجزہ ہی تو ہے کہ جس کا چیلنج پروردگار عالم کر رہا ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو ایک مثال تو لا کر دو، اس کی ایک چھوٹی سی آیت کے مقابل میں آیت تو لا کر دکھا دو۔ زندہ و جاوید معجزہ کہ جو ہمیں زندگانی دینے کے لیے پروردگار نے بھیجا، ہم اس معجزے کو ترک کر کے دکھاوی معجزوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ یہ مظلومیت پروردگار، اس کی کتاب کی مظلومیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ دوسری وہ ذات جو مظلوم ترین ہے پروردگار کے بعد، وہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا تضيعوا سنت۔ یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھا کہ امام مظلوم کربلا اپنے درد کو بڑے ہی دکھ دل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، الا ترون ان الحق لا يضل به وان الباطل لا يتناهى عنه۔ یہ صرف اس زمانے سے مخصوص نہیں ہے مولا کا کلام کہ تم نہیں دیکھ رہے کہ حق کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی جا رہی اور برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکا جا رہا۔ یہ سنت کی ضائع نہیں کیا جا رہا ہے۔ مولا اسی حدیث کے آخر میں فرما رہے ہیں فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت، کہ زمانہ اس منزل تک پہنچ چکا ہے کہ سنتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ آج معجزہ قرآن کو چھوڑ کر
یہ بدعت نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جو جھوٹے معجزے ہوتے ہیں اس کی تو تلاش میں پھر رہے ہیں. ہزاراں معجزے جھوٹے ہم نے خود سیریا کے اندر دیکھا. آج نیٹ کے اوپر دیکھیے شام کے معجزات. ان معجزات کے لیے حرم کو چھوڑ کر تنہا صحن میں آ کر کے ہم روشنی کی تلاش میں ہیں. لیکن جو اندر زندہ معجزہ ہمارے لیے موجود ہے کہ جو دربار یزید میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہننے کے بعد جس کا پورا گھر اجڑ چکا ہے اس وقت میں چیلنج کر رہی ہے لا تمحو ذکرنا ولا تمیت محیانا, اس کو تنہا چھوڑ کر ہم روشنی کی طرف جا رہے ہیں. یہ سنتوں کو ادھر پامال نہیں کیا جا رہا ہے. ہم نے صرف سنتیں دکھاوے کے لیے بنا لی ہیں. ہمیں جو بات اچھی لگتی ہے اس کو دین کو ہم آج کوئی بھی لینگویج ہو کوئی بھی علم ہو اس کو سیکھنے کے لیے ہم اسی کی زبان کے محتاج ہیں. آج اگر کسی سے کہا جانے لگے کہ میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے تم یہ گنتی اور جس طرح سے لکھے جاتا ہے اعداد و شمار اس کو استعمال نہ کرو بلکہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسا لکھو, تو پڑھا دے گا. اردو کو مجھے ہندی میں پڑھا دو تو پڑھا دے گا. انگلش کو مجھے اردو میں پڑھا دو تو پڑھا دے گا, نہیں پڑھا سکتا. یعنی ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ہر علم کو سیکھنے کے لیے اس کی زبان کا زبان ہی میں سکھائی جاتی ہے. لیکن دین کو ہم دین کی زبان میں نہیں سمجھ رہے بلکہ جیسے حسین مظلوم میں کربلا کر رہے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتکم, لوگ دنیا کے غلام ہو گئے ہیں اور دین ان کی زبان پر ایک لقلقہ زبانی اور چاہتی کے ذائقے کی طرح. ہم دین کو صرف اپنے لیے سپر بناتے ہیں, ہم دین کو اپنے سامنے کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ پوشیدہ رہیں, دنیا والے ہمارے عیوب کی طرف اشارہ نہ کر سکیں, ہمارے ظاہر کو دیکھ کر ہمیں دیندار سمجھنے لگے. بس ہم نے دین کو صرف اپنے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کیا, دین کو اپنایا نہیں ہے. اگر دین کو اپنایا ہوتا تو یہ جرأتیں اور ہمتیں نہ ہوتی کہ مرجع تقلید کے مقابلے میں آ کر ہم اپنی رائے پیش کرتے. یہ جرأتیں اور ہمتیں نہ ہوتی کہ ہم مرجعیت کے مقابلے میں آ کر اپنا دین پیش کرتے اور اپنے آپ ہم دین کو سمجھاتے. تم 2 کتابیں پڑھنے کے بعد دیندار سمجھتے ہو اپنے آپ کو, 2 باتیں زبان میں آنے کے بعد اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہو, لیکن جس نے پوری زندگی صرف اس دین کو سمجھنے میں ختم کر دی اس کے فتوے کے مقابلے میں آ کے تو ہم اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. تم نے امام مظلوم کربلا کی اس حدیث کے لیے تم سے مراد افراد آپ سے نہیں, یعنی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, یعنی میں نے دین کو صرف اس لیے استعمال کیا ہے کہ میرے عیوب پوشیدہ رہیں, ورنہ دین کو سمجھا نہیں. چونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کامیابی اور کامرانی کے جو اصول ہیں ان اصول میں مولا فرماتے ہیں کہ جب جنگ صفین سے مولا پلٹتے ہیں تو اس وقت مولا 4 امور بیان کرتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں کامیابی اور کامرانی کی. کہتے تم جانتے ہو کہ اہل شام کیوں صفین میں ظاہری طور سے کامیاب ہو گئے. اس کی 4 وجہ. ایک سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ باطل پر تھے, حق پر نہیں تھے لیکن متحد تھے. باطل پر ہونے کے باوجود متحد تھے. دوسری چیز یہ کہ یہ باطل پر تھے اور ان کا امام بھی باطل پر تھا لیکن یہ اپنے امام اور رہبر کے مطیع و فرما بردار تھے. تیسری چیز یہ کہ یہ خیانت دار نہیں تھے, امانت دار تھے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ اپنے مرکز میں محفوظ تھے اور اپنے مرکز کو ترک کر کے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو گئے تھے. اس کے مقابلے میں مولا کہتے ہیں لیکن تمہارے پاس امام حق موجود تھے, تم حق پر تھے لیکن حق پر ہونے کے باوجود منتشر ہو گئے. ظاہر میں قرآن کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا اور تم جو حق کے امام کے ساتھ ساتھ تھے تم 2 راہوں میں تقسیم ہو. یہ ان کا امام باطل تھا, تمہارا امام حق پر تھا. تمہارا امام حق تھا, تمہارا امام معصوم تھا, لیکن انہوں نے اپنے معصوم امام نہ ہونے کے باوجود
باطل کا امام ہونے کے باوجود اس کی اتباع و پیروی کی، لیکن تم نے میرے مطیع فرما بردار نہیں تھے۔ میں کہتا رہا کہ یہ نوک نیزہ پر قرآن تمہیں دکھاوے کے لیے بلند کیے جا رہے ہیں، لیکن تم نے میری آواز کو نہیں سنا، تم نے میری اطاعت و فرما برداری نہیں کی۔ پھر تیسری کہ تم خیانت کار تھے، تم نے میرے ساتھ خیانت کی، تم نے میرے ساتھ دھوکہ دڑی کی ہے۔ انہوں نے اپنے امام کے ساتھ دھوکہ دڑی نہیں کی۔ چوتھی چیز کہ وہ اپنے مرکز سے محفوظ، اپنے مرکز پر مستحکم تھے، اپنے مرکز میں ہی رہ رہے تھے، اور تم نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا۔ یہاں مرکز سے مراد صرف ایک وطن اور ایک وہ نہیں ہے، بلکہ مرکز سے مراد ایک کلچر اور ایک فرہنگ ہے۔ آج یہ حدیث صرف مولا کائنات نے صفین والوں کے لیے بیان نہیں کی تھی، یہ چاروں اصول مولا نے صرف صفین والوں کے لیے بیان نہیں کی تھی۔ آج امت کو دیکھیں، آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، یہ مجلس 1400 سالہ یادگار کے بارے میں، یعنی کس معاشرے کی یاد میں ہم کر رہے ہیں کہ وہ معاشرہ کہ جس کو معاشرہ ولایتی کہتے ہیں، ولائی معاشرہ۔ ولائی معاشرے کے یہ 4 ستون ہیں، 4 اصول ہیں کہ جس کو مولا نے بیان کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز، آج دنیا میں مختلف خداؤں کے ماننے والے سب متحد و یکجہت ہیں، لیکن ہم ایک خدا کے ماننے والے ہمارے درمیان میں انتشار، ہم میں اختلاف۔ آج مسلمانوں کی بربادی اور نابودی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والے کہ جو صرف ظاہری طور سے اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے خدا کو وحدہ لا شریک کہہ رہے ہیں، انہوں نے آپس میں اختلاف پایا جا رہا ہے۔ لیکن باطل کو ماننے والے کہ جن کے ہر گھر میں الگ خدا موجود ہے، جن کے ہر دل میں الگ خدا موجود ہے، وہ آج متحد و یکجہت ہیں۔ آج باطل والوں کے مقابلے میں جا کر کے ہم لوگ ان سے مل رہے ہیں۔ آج تقیہ کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت ہمارے برادران تقیہ کے مخالف ہیں، لیکن آج کے دور میں اگر سب سے بڑا تقیہ کرنے والا کوئی ہے تو ہمارے برادران اہل سنت ہے۔ اس ملعون ولی عہد سعودی کہ جس کا نام لینا بھی منبر سے زیب نہیں دیتا، محمد بن سلمان جا کر کے جب امریکہ میں ایک انٹرویو دیتا ہے دینی ایام میں قریبی دنوں میں، تو ملعون کہتا ہے کہ اس دنیا میں اگر ہمارا کوئی دشمن مشترک ہے، اگر ہمارا کوئی متحدانہ دشمن ہے کہ جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، تو وہ صرف اور صرف جمہوریہ اسلامی ایران ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہمارا دشمن ہے کہ جو ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے اور یہودیت کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہ شیعت ہے۔ آج اسرائیل و امریکہ کا اور سعودی کا، جو سعودی کا بادشاہ کہہ رہا ہے، اس کا ولی عہد کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو مشترک دشمن ہے وہ صرف اور صرف شیعہ اور ایران ہے۔ لہذا ہم اور یہود دونوں بھائی بھائی ہیں، ہمیں دونوں کو مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور وہ یہیں پر انٹرویوز کا ختم نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ شیعہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمارے شیعہ دوست ہیں، ہمارے چاہنے والے بھی ہیں، شیعہ موجود ہیں، لیکن کون سے شیعہ ہیں؟ اس کے چاہنے والے وہ شیعہ ہیں کہ جو آج جیسے ہمارے یہاں بی جے پی والے شیعہ ہیں، عزاداری تو کرنے دے رہے ہیں، ہمارا جلوس تو نکل رہا ہے، آپ کو قتل و پامال کر دے رہے ہیں،
اگر وہ طلاق دے دے تو 1 سال کی سزا، آپ کو طلاق دے تو 3 سال کی. یہ شروعات ہے دین کو پامال کرنے کی. وہ ایسے شیعہ چاہتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں، انتشار میں پڑے رہیں. ہمیں کیا مطلب ہے طلاق ثلاثہ سے؟ 3 طلاق سے ہمارا کیا مطلب؟ ہمارے مذہب میں تو ویسے ہی پہلے سے نہیں تھا. ہماری نظر میں تو یہ ویسے ہی باطل پر تھا، خلاف قرآن تھا، خلاف شریعت تھا. بھائی یہ بھی وہی کہتے ہیں کہ اکثر فرقے بھی یہی کہتے ہیں کہ طلاق ثلاثہ باطل ہے. لیکن یہاں بات اس بات کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آج دین کے ایک مسئلے پر حملہ کیا گیا ہے. آج اگر آپ نے اس باب کو بند نہیں کیا تو کل کو جس عزاداری پہ آپ خوش ہو رہے ہیں اس عزاداری کو بھی ختم کیا جائے گا. مختلف بہانوں سے اس کو بھی ختم کیا جائے گا. کہا نہیں جاتا، کرا نہیں جاتا. کیا ابھی کی اسٹیٹ کے مکھیہ منتری نے نہیں کہا کہ تمہیں جلوس کو تاخیر کرنا ہوگا؟ لیکن ہم لوگ غافل ہیں. جس دین کے لیے، جس دین سے، جس شیعت سے آل سعود کو اور آل یہود خطرہ نہیں ہے، ہم اس دین پر چل رہے ہیں، اس شیعت پر چل رہے ہیں. مردہ ہیں، ہم زندہ ہیں. چلتی پھرتی لاش ہے کہ جس سے خطرہ سعودی حکومت نہ یہودی حکومت کو، نہ اس کے افکار رکھنے والے ہمارے موجودہ حکومت کو. ایسے شیعہ تو کہیں بھی پائے جائیں دنیا کے اندر. آل سعود کہتا ہے، محمد بن سلمان کہتا ہے، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیں تو خطرہ اس شیعت سے ہے کہ جو تمہید کر رہی ہے حکومت امام مہدی کے لیے، جو مقدمہ بنا رہے ہیں، جو تمہید بنا رہے ہیں، جو اپنے معاشرے میں تبدیلی لا رہے ہیں حکومت امام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے. اس شیعت سے خطرہ ہے، اس زندہ شیعہ سے خطرہ ہے. اگر ہماری حکومت میں ان کا 10 سالہ بچہ بھی مل جائے اور اس کے اوپر کوئی تہمت نہ ہو، ہم تب بھی اس کے سر کو قلم کر دیں گے. امریکہ کے اندر بیٹھ کر وہ کہہ رہا ہے. حقوق انسان کی بات کرنے والے یہ امریکہ، یہ وقت کا شیطان اسی کی سرزمین پر بیٹھ کر دجال اعلان کر رہا ہے. لیکن اس دجال کو معلوم نہیں ہے اس علی کے لال نے 1 سال پہلے بھی تیرے اس بیان پر سرزمین لبنان سے چیلنج کر کے کہا تھا. سید حسن نصر اللہ نے، اے محمد بن سلمان، تیرے باپ دادا بھی شیعت کو ختم نہیں کر سکے. امام زمانہ کا پرچم ضروری خانہ کعبہ میں پہلے پھہرائے گا اور امام آواز دیں گے، پروردگار کی آواز غیبی آئے گی. جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا ہے، باطل مٹ کر رہے گا، حق کا پرچم بلند ہو کر رہے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن یہ معاشرہ کہ جو امام زمانہ کا معاشرہ ہو، اس کو کیسے بنایا جائے گا؟ اس کے لیے مولا کہتے ہیں کہ اللہ تشرک باللہ شیئا. دوسری چیز مولا نے کیا بتائی اس معاشرہ ولایت کے لیے کہ جو معاشرہ تبدیلی لائے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ ان کا امام باطل پر تھا، لیکن وہ باطل پر ہونے کے بعد بھی متحد اور یکجہتی کے ساتھ اس کے پرچم کے نیچے تھے، اس کے مطیع و فرمانبردار تھے. آج کے اس دور میں ہمارے امام پردہ غیبت میں ہیں، لیکن یہ نظام ولایت و مرجعیت کوئی نظام ولایت ائمہ معصومین سے الگ نہیں ہے. وہاں اور یہاں میں صرف اتنا فرق ہے، جو بعض اور بھی فرق ہے، کہیں میرا جملہ جو ہے نہ پکڑ لیا جائے، کہ صرف اتنا ظاہری طور سے جو فرق ہے، متعدد فروق اور بھی موجود ہیں، لیکن ایک فرق اساسی یہ ہے کہ اس زمانے کا جو رہبر اور قائد تھا وہ معصوم تھا اور اللہ کی طرف سے منصوب. لیکن آج کا جو امام ہے اس دور غیبت میں، جو ہمارا ظاہری طور پر ہمارے درمیان کا امام ہے، وہ امام معصوم تو نہیں ہے، منصوب من اللہ تو نہیں ہے، لیکن ہاں منصوب معصوم کی طرف سے. معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے
معصوم نے کہا ہے کہ ہمارے مراجع کرام کی اتباع و پیروی ہے۔ امام بتا رہے ہیں کہ تمہاری بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، دوسرا سبب کہ تم میں انتشار کے بعد تم اپنے امام کے مطلوب فرما بردار نہیں ہو۔ آج امریکہ اور اسرائیل اور اس کی تمام اسلام دشمن طاقتوں کا ایک یہی سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے کہ جس کو آج سے 10 سال سے مسلسل میں سرسی کے اندر مجلسوں میں متعدد بار پڑھ چکا ہوں۔ 2004 کی اسی سرزمین میں اسی وادی الہدا کربلا سادات کی مجلس سے میں نے جو درگاہ حضرت زینب میں ہوئی تھی وہاں پر سب سے پہلی بار پڑھا تھا کہ دنیا والے اسی کوشش میں ہیں کہ امت کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے، اور اس امت کو ختم کرنے کے صرف 2 ہی ذریعے ہیں، ایک عزاداری کو اور دوسرا ان کے امام مرجع سے دور کر دیا جائے۔ یہ باتیں شاید اب سے 10 سال پہلے ہمارے نوجوانوں کے لیے عجیب و غریب لگ رہی ہوں، لیکن آج حق و باطل کا سامنا ہو چکا ہے اور حق و باطل سب کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ آج ایک امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا شجاع و بہادر ہو کہ دشمن اس کے سامنے کانپتا ہو اور دشمن میں جرأت و ہمت یہ نہ ہو کہ اس کے مقابل میں اپنی بات کو منوا سکے۔ ہم مولا کائنات کے ہزارہا فضائل سنتے ہیں اور سب سے اہم ترین فضیلت کہ جس کو زیادہ تر منبروں سے بیان کیا جاتا ہے شجاعت مولا کائنات ہے۔ خیبر و خندق کے فضائل ہیں کہ جس میں علی کی جنگ کو بیان کیا جاتا ہے، علی کی تلواروں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن افسوس ہے ہم نے شجاعت کے ساتھ ان جنگوں کے اہداف و مقاصد کو بیان نہیں کیا۔ علی کوئی جنگجو نہیں تھے، علی کوئی قاتل نہیں تھے، بلکہ علی دنیا کے آمن ترین انسان، سالم ترین انسان کے جو دوسروں کو دوست رکھتے تھے وہ علی جنگ میں آنے کے بعد قاتل کو مقابل میں دیکھ کر بھی اس کو پیغام دیتے ہیں میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، میں جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آیا اس لیے ہوں کہ تجھے اسلام کی دعوت دوں، اسلام کو قبول کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہم پڑھ دیتے ہیں کہ مذہب کے 2 ٹکڑے کر دیے اس کو ختم کر دیا۔ علی نے ایک دم سے قتل نہیں کیا، پہلے پیغام دیا ہے تو تلوار پھینک دے، جنگ نہ کر، اسلام کو قبول کر لے۔ اس نے کہا میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ میں واپس چلا جاؤں، عورتیں مجھ پر ہنسیں گی۔ کہا اگر تو جنگ کرنا چاہتا ہے تو پھر آجا، اس طرح سے جنگ کرتے ہیں جس طرح سے میں جائے گا۔ یعنی علی پہلے دعوت سلامتی دے رہے ہیں، جنگ نہیں کر رہے ہیں۔ شجاعت اسی کا نام ہے کہ دنیا والے کہہ رہے تھے اس وقت کے بڑے بڑے لیڈر اور پہلوان کے جس کو آج کے دور میں ہم علی کے مقابلے میں لا کر بہادر پیش کر رہے ہیں مسلمان، وہ کہہ رہے تھے علی یہ تو جب جنگوں میں ڈھال بناتا تھا تو اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لے کر اتنا طاقت تھا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ آج دنیا کی ساری ظالم طاقتیں امریکہ اور اسرائیل متحد ہو کر ان کے ساتھ آل یہود آل سعود مل کر اسلامی جمہوریہ اسلام یعنی شیعت، یعنی وہ حکومت کے جو حکومت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ایک نمونہ ہے دنیا کا، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے لیڈر کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے جب جاپان کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک لیٹر بھیجا جاتا ہے تو رہبر معظم کہتے ہیں کہ میں تم سے تمہاری باتوں پر یقین رکھتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں، تمہیں دوست رکھتا ہوں، لیکن تم جس کا پیغام مجھے سنانا چاہتے ہو میں اس کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ اس سے گفتگو کی جائے۔ بتا دیا کہ دیکھو اے مسلمانوں، تم انتشار آپسی اختلاف کا سبب ہونے کے باوجود جس سے ڈر رہے ہو
لیکن میں وہ کربلا شناس انسان ہوں، وہ حسین کا چاہنے والا ہوں کہ جس نے لاکھوں کے درمیان بھی تمام اصحاب کے جدا ہونے کے باوجود بھی حسین یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ لو لم یکن فی الارض ملجا ولا ماوا لما بایعت یزید ابن معاویہ، کہ اگر زمین پر کہیں بھی چھپنے کی ذرہ برابر بھی جگہ اگر نہ ہو تب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی لہجے میں فرزند حسین کہہ رہا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ان خط و کتابت سے یہ علی کا لال ڈر جائے گا، میں حسین اور علی کو صحیح طریقے سے پہچان چکا ہوں، علی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اگر حکومت یزید، آج کا حاکم، آج کا شمر، آج کا یزید، اگر اس کے اندر جرأت و ہمت ہوتی، وہ جھوٹا ہے، کہہ رہا ہے کہ حکومت اسلامی کو ختم کر دے گا، اس کے اندر اتنی جرأت و ہمت ہی نہیں ہے، اگر وہ کر سکتا تو اب تک کر چکا ہوتا۔ تمہیں ڈرانے دھمکانے کا وہ پیغام دے رہا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس دن ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں ایٹمی طاقت رکھنا چاہیے تو اس کا باپ بھی ہمیں آ کر نہیں روک سکتا ہے۔ یہ شجاعت و بہادری علی نے اسی خیبر و خندق کو پڑھ کر سیکھی ہے کہ جس خیبر و خندق کو ہم منبر سے پڑھ کر گزر جاتے ہیں لیکن علی کو نہیں سمجھتے۔ علی آج بھی مظلوم ہے، وقت کا علی آج بھی تنہا ہے، آج بھی ہمارے سرزمین ہندوستان میں اسی منبر سے آ کر لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے ملنگیت اور مرجعیت کو کہیں نہیں دیکھا، مرجعیت کے خلاف بولنے والوں کو نہیں دیکھا۔ کیا نہیں دیکھا؟ بھی شامان معظم میں حیدرآباد کی سرزمین سے کیا نہیں کیا گیا؟ عزاداری کو مسخ کرنے کے لیے 15 شعبان اور 2 شوال شعبان کو ممبئی کے اندر کیسے جلوس نکالے گئے آپ نے نہیں دیکھے؟ اگر اب بھی خاموش رہیں گے، ابھی ممبئی اور حیدرآباد تک محدود نہیں رہیں گے، سرسی بھی آ جائے۔ ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ مومن کی پہچانوں سے ایک پہچان یہ ہے کہ مومن بابصیرت ہوتا ہے، وقت کے تقاضوں کو دیکھ کر وقت کی شیطان کی چالوں کو سمجھتا ہے کہ شیطان تمہیں کہاں ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر مجلسیں تو باقی رہیں لیکن مجلسوں کی روح کو ختم کر دیا جائے تو اس شیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کربلا کا ذکر باقی رہے لیکن روح کربلا کو پامال کر دیا جائے تو کربلا کا وعدہ نہیں ہے۔ آج محمد بن سلمان کو، آل سعود کو، آل یہود کو اگر کوئی خطرہ ہے تو صرف اور صرف اسی شیعت سے ہے کہ جو روح کربلا اور کربلا کو زندہ کیے ہوئے ہے، جو روح مجلس اور مجلس کو بھی زندہ کیے ہوئے ہے۔ آج شیطان اکبر کو اسی کربلا سے شکایت ہے، اسی کربلا سے ڈر ہے۔ تیسری چیز جو کامیابی کی مولا فرما رہے ہیں وہ خیانت کاری۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کامیاب و کامران ہوئے کہ امانت دار تھے، تم نے اپنے امام کے ساتھ خیانت کاری کی۔ آج واقعاً کا یہ خیانت نہیں ہے کہ ہم علی علی تو کریں، خدا تو کریں لیکن خدا کی کتاب سے غافل ہوں، علی علی تو کریں لیکن علی کی کتاب سے غافل ہوں۔ یہ خیانت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت تو کریں لیکن حدیث رسول رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ کہ بعض قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے، اس کے مستحق قرآن پڑھنا۔ آیتیں کہہ رہی ہیں لعنت ہو خدا کی ظالموں پر، لعنت ہو خدا کی گروہوں پر، لعنت ہو خدا کی سودیوں پر، لعنت ہو خدا کی کم تولنے والوں پر، لعنت ہو خدا کی جھوٹ بولنے والوں پر، لعنت ہو خدا کی ایک دوسرے پر ظلم کرنے والوں پر،
لعنت ہو خدا کی ان لوگوں پر جو دوسروں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جو اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے دوسروں کے گھروں پر قبضہ کرتے ہیں، لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جو دوسروں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آیا ہم ان لعنتوں کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں؟ دوسرا مولا کائنات کی کتاب قرآن کریم کے بعد اگر عظیم ترین کتاب اگر موجود ہے تو وہ نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کو ہم نے صرف اور صرف ایک ایسی کتاب بنا دیا ہے کہ جو مخصوص ہو گئی ہے صرف ایک خاص طبقے سے، حتیٰ اوضاعات علمیہ میں بھی یہ کتاب بہت محروم ہے۔ الحمدللہ اب قرآن پر کافی کام ہونے لگا ہے، لیکن نہج البلاغہ آج بھی اوضاعات علمیہ میں بھی مظلوم ہے۔ نہج البلاغہ قرآن کے بعد اگر تفسیر قرآن چاہیے، جیسا کہ پروردگار خود کہہ رہا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خداوند عالم تم سے کلام کرے تو تم قرآن کی تلاوت کرو، اور اگر خدا سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ علی کے کلام کو اس وقت تو نہ سن سکے تو ہمیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خدا را ہم افراد میں سے نہیں ہوں کہ جن کے لیے مولا کائنات کہتے ہیں حلق فی رجلان، میرے بارے میں دو لوگ گمراہ ہو گئے، ایک وہ کہ جنہوں نے مجھے میرے درجات سے کم سمجھا، جنہوں نے مجھ کو نہیں پہچانا، اور دوسرا وہ گروہ کہ جنہوں نے میرے اندر میری باتوں میں مجھے زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کہ مولا خود اپنے لیے بھی حدود معین کر رہے ہیں کہ نہ مجھے کمتر سمجھو، نہ مجھے غالی میرے بارے میں غلو اختیار ہے۔ آج آل سعود کو اگر شیعت سے ڈر نہیں ہے جس شیعت سے، تو وہ یہی دونوں شیعہ ہیں، وہ یہی دو مسلمان ہیں جن سے آل سعود کو ڈر نہیں ہے۔ ورنہ نہ صرف یہ کہ آل سعود کے دشمن شیعہ ہیں، بلکہ آل سعود کے دشمن مسلمان بھی ہیں۔ آج یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے شیعہ نہیں ہے، یہ غلط سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ روسی جو ہے وہ شیعہ ہیں۔ شیعہ اثنا عشری کو کہتے ہیں، یعنی ہم جو ہے وہ 12 اماموں کے ماننے والے، لیکن دنیا والوں نے اس شیعہ مصطلح کا دائرہ وسیع کر دیا۔ جو 4 کو مانے وہ بھی، جو 4 اماموں کو مانے اسے بھی شیعہ کہنے لگے، جو 3 کو مانے اس کو بھی شیعہ، جو 6 کو مانے اس کو بھی شیعہ، مختلف فرقے والوں کو شیعہ کہنے لگے۔ ابھی غلط فہمی ترویج کر دی ہے مسلمانوں کے درمیان میں کہ یمن میں شیعہ، جبکہ جو یمن میں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ شیعہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا رہا، بلکہ مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان بیدار مسلمان ہیں، ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، اس لیے ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا آل سعود کا صرف شیعہ دشمن، آل سعود کے دشمن یا آل سعود کو دشمنی صرف شیعہ سے نہیں ہے، بلکہ ہر اس مسلمان سے دشمنی ہے کہ جو ان دائروں میں نہیں ہے۔ حلق فی رجلان، جو ان دو میں سے نہیں ہے ان سے ان کو دشمنی ہے، نہ ان کو غالی سے کوئی دشمنی ہے، نہ مقصر سے ان کو کوئی دشمنی ہے۔ وہ مقصر بھی ان کا دوست ہے، غالی بھی ان کا دوست ہے، چونکہ غالی بھی علی کو علی کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے اور مقصر بھی علی کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے۔ اسی لیے مولا کی جس وصیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، اسی وصیت میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تذکروننی بعد مماتی، میرے مرنے کے بعد مجھے یاد کرو گے، وتعرفوننی بعد، مجھے میرے مرنے کے بعد تم پہچانو گے۔
وعند جلیس غیری مقامی، جب میرے علاوہ نہ اہل مقصد کا اس منصب پر آئے گا اس وقت علی کو یاد کرو گے۔ عزیزوں، اس زمانے میں تو بنی امیہ نے پروپیگنڈا کیا تھا علی کے خلاف۔ اس زمانے میں تو علی کی محبت کا اظہار کرنے والے کی نان و روٹیوں کو بند کر دیا جاتا تھا، ان کے سروں کو قلم کر دیا جاتا تھا۔ بنی امیہ موجود تھے، لیکن آج بھی ہمارے دل میں جو بنی امیہ موجود ہیں، اس بنی امیہ نے علی کو نہیں پہچاننے دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ علی کو آج بھی ہم نے پہچان لیا ہے، آج ہم پہ کوئی ممانعت تو نہیں ہے۔ کل علی کی خطبات سننے جو جاتا تھا، اس کے سر کو قلم کیا جاتا تھا، اس کے نان و روٹی کو بند کر دیا جاتا تھا، اس کے گھروں میں آگ لگا دی جاتی تھی۔ لیکن اگر آج ہم نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں گے تو کوئی ہمارا سر قلم کرنے والا نہیں ہے، آج کوئی ہمارے گھروں میں آگ لگانے والا نہیں ہے۔ تو عزیزو، آج ظلم و ستم نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے علی سے غافل ہو گئے ہیں۔ لیکن مولا کون سا وقت آئے گا کہ جب یہ وقت آئے گا کہ دنیا علی کو پہچانے گی۔ آج تک یہ علی کا جملہ وَتَعْرِفُونَنِي بَعْدَ مَمَاتِي، آج بھی اس کی کوئی تفسیر نظر نہیں آتی۔ اگر مختصر تفسیر نظر آتی ہے تو سرزمین ایران کی حکومت ہے۔ علی چاہتے یہ تھے کہ پوری دنیا میں حکومت مہدی ہو، علی چاہتے تھے کہ پوری دنیا میں حکومت الہی کا قیام ہو، علی چاہتے یہ تھے کہ پوری دنیا میں پرچم الہی بلند ہو۔ آج مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں تو بلند ہے، لیکن روح اللہ اکبر موجود نہیں ہے۔ آج نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، لیکن روح نماز موجود نہیں ہے۔ علی کو ہم سے کتنی محبت تھی کہ آخری لمحات میں بھی ہمیں دو پیغام دے کر جا رہے ہیں۔ اے میرے شیعوں، اے میرے لال، میرے شیعوں تک پیغام پہنچا دینا۔ فَإِنَّ وَصِيَّتِي فَإِن لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، میری وصیت یہ ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ میری وصیت یہ ہے کہ تم میرے بعد پیغمبر کی سنت کو ضائع نہ کر دینا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں سنت پیغمبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں معرفت پروردگار کی توفیق عطا فرما۔ اسی لیے دعا جو امام زمانہ کے دور میں ایک دعا مخصوص ہے، جو شیعوں کو مولا نے کہا ہے کہ اس کو ضرور کرنا چاہیے، اس کے 3 جملے ہیں۔ اللہم عرف نفسک فإنک ان لم تعرف نفسک لم اعرف رسولک۔ پروردگار عالم، مجھے اپنے نفس کے پہچاننے کی معرفت دے دے، کیونکہ میں اگر تجھ کو نہ پہچان سکا تو تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو نہیں پہچان سکتا۔ پھر اس کے بعد ہے اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ پروردگار عالم، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے پیغمبر کی معرفت حاصل کر سکوں، کیونکہ اگر میں نے تیرے پیغمبر کی معرفت حاصل نہیں کی تو حجت خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ پھر اس کے بعد جملہ ہے اللہم عرفنی حجتک فإن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ پروردگار ہمیں اپنے وقت کے امام کے پہچاننے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اگر ہم نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ ان اہل بیت کو بھیجنے کا ہدف اور مقصد ہی یہ تھا کہ جیسا کہ ہم آیت الکرسی کی جو آیات بعد کی آیات ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر نور کی طرف لے کر جائیں۔ اہل بیت اسی لیے آئے تھے، لیکن دنیا والوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ اہل بیت اسی لیے آئے تھے کہ دنیا کو معرفت خداوندی کرا سکیں۔ اسی لیے تو پیغمبر اکرم اپنے ساتھ ساتھ اپنے نواسوں کو لے کر آئے تھے، مباہلے کے میدان میں علی کو لے کر آئے تھے، فاطمہ کو لے کر آئے تھے، پہچانوانے کے لیے ہی لے کر آئے تھے کہ اگر کوئی ذات ہے کہ جس کو جو محبوب خداوندی ہے دنیا کے اندر تو یہی پنجتن پاک ہے۔ لیکن ہائے باد وفات پیغمبر، اس امت میں کیسے اس امت کے
سے پیغمبر کو بلا دیا اور پیغمبر کی بیٹی کو بلا دیا کہ جو پیغمبر اپنی صداقت میں جن بچوں کو لے کر میدان مباہلہ میں آ رہے ہیں، پروردگار اگر میں سچا ہوں تجھے حسین کا واسطہ دے کر حسین کی اپنی صداقت کے لیے حسن و حسین کو لے کر آ رہے ہیں، لیکن ہائے صرف 2 سال میں ایسا کیا ہوا کہ رسول کی بیٹی جب انہی حسنین کو دربار میں لے کر آتی لیکن 2 سال کی صرف مدت گزرنے کے بعد علی کی بیٹی رسول کی بیٹی جب علی کے ان لاڈلوں کو لے کر دربار میں آتی ہے، کہتی ہے حکیم میرے حق میں گواہی دینے کے لیے حسنین علیہ السلام نجران النصارہ نے تو سمجھ لیا کہ وہ صادق الامین اپنے ساتھ سچوں کو لے کر آئے ہیں، اگر ہم ان کو جھٹلا دیں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن آئے وقت کا مسلمان، بلی کی بیٹی رسول کی بیٹی دربار میں کہہ رہی ہے میرے گواہ حسنین ہے، کہا جا رہا فاطمہ حسنین بچے۔ عزیزوں، علی کی شہادت کو 1400 سال ہوئے ہیں۔ علی بعد وفات پیغمبر تنہا نہیں تھے، ان کی ڈارس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ رات کی مجلس میں آپ نے مولانا سے سنا، مولانا کہہ رہے تھے کہ علی کنویں میں جا کر باتیں کرتے تھے۔ ہاں وہ کنویں میں باتیں علی فاطمہ کے دور میں نہیں کرتے تھے، علی کنویں سے باتیں فاطمہ کے بعد کیا کرتے تھے۔ علی ایک دن جب گھر میں آتے ہیں بڑے ہی پریشان ہے، فاطمہ پوچھتی علی کیا بات ہے، کیوں تڑپ رہے ہو، کیا بات ہو گئی، کیا ہو گیا؟ کہا علی اب مسلمان تمہیں سلام بھی نہیں کرتے، میں نے سنا ہے۔ کہا فاطمہ مظلوم یہ علی یہ نہیں ہے، مسلمان مجھے سلام نہیں کرتے بلکہ علی سلام کرتا ہے، مجھے جواب سلام نہیں ملتا۔ علی کو فاطمہ سے بہت ڈارسی۔ ہاں جب فاطمہ اس دنیا سے جانے لگی وصیت کی علی کفنی باللیل دفنی باللیل، علی اپنے ہاتھوں سے مجھے رات میں دفن کرنا، اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن رات میں دینا، علی میرے جنازے میں فلاں فلانا ہے۔ یہی وجہ تھی علی نے اپنے بچوں کو خاموش رکھا تھا، بچوں گریہ نہ کرو ظالموں کو معلوم نہ ہو جائے، کہیں فاطمہ کی وصیت پامال نہ ہو جائے۔ عزیزو ایک رائٹر گزرے ہیں فیروز آبادی کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے صحائح ستہ فی فضائل اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں کتاب صحائح ستہ سے انہوں نے روایتوں کو جمع کیا ہے۔ روایتوں کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اندر فضیلت اہل بیت علیہ السلام کو بیان کیا ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی خلاصے کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں۔ یہ کتاب عربی میں موجود بھی ہے، عربی کے مقدمے میں اس کا رائٹر لکھتا ہے کہ میں جب فضیلت اہل بیت لکھنا شروع کی، پنجتن کی فضیلت لکھی، محمد مصطفیٰ کی فضیلت لکھی، گزر گیا، علی کی فضیلتیں لکھی، گزر گیا، فاطمہ کی جب احوال زندگی لکھنے کے لیے میرا وقت آیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جہاں آنے کے بعد میں نے اپنے قلم کو روک دیا۔ کل کی دوپہر کی مجلس میں آپ نے مساوی ہی پر تمام ہوتے سنے تھے کہ جب یہ کہا تھا علی غسل دے رہے تھے، حسن رو رہے تھے، کہا بیٹا حسن کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا جو میں نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا،
فیروز آبادی کہتا ہے جب میں فاطمہ زہرا کی حیات زندگی لکھ رہا تھا میں نے دیکھا ایک روز ہے فاطمہ حسنین کو اپنے ہاتھ پکڑ کر دربار میں پہنچتی ہے اپنے حق میں دعویٰ کرتی ہے دعویٰ کرنے کے بعد حکیم وقت نوشتہ لکھ کر فاطمہ الزہرا کو دے دیتا ہے زہرا چلتی ہے ابھی دربار سے چند قدم چلی تھی ملعون عمر ملتا ہے پوچھتا فاطمہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے فاطمہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہا نوشتہ ہے جو حاکم نے لکھ کر دیا ہے کہ میں حق پر ہوں میرا حق غصب کرنے والے باطل پر ہے ایک مرتبہ اس ملعون نے وہ تحریر لی اس کو پارا پارا کر کے پھینک دیا فیروز آبادی لکھتا ہے صرف یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس ملعون نے شہزادی کے منہ پر تماچا دے لایا ارے یہی مصیبت تھی جس کو حسن کہہ رہے تھے اے بابا جس مصیبت کو میں نے دیکھا اس کو کسی فیروز آبادی کہتا ہے میں نے سوچا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خلیفہ اس طرح سے فاطمہ کے ساتھ برتاؤ کرے ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں پیغمبر کی وفات کو ابھی تو پیغمبر کے وفات کو چند دن ہی گزرے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ اب میں اس کے بعد فضیلتیں بیان نہیں کروں گا کچھ نہیں لکھوں گا میں نے کتاب کو بند کر دیا رات کو سو گیا فیروز آبادی لکھتا ہے کہتا ہے جب رات میں سویا میں نے خواب میں دیکھا فاطمہ الزہرا تشریف لائی ہے اے فیروز آبادی تو نے ہمارے فضائل کو لکھنا بند کر دیا صرف اس لیے کہ تو سوچ رہا ہے کہ عمر ہمارے شان میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا اے فیروز آبادی آج بھی میرے منہ پر تماچوں کے نشان ہے روزے محشر ہوگا میں اپنے بابا کو ان تماچوں کے نشان دے سیال